خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ڈیووشن جسے ہم گیانی خیال یا صمیمی خیال بھی کہہ سکتے ہیں، لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پہ قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے ہمارے ڈیووشن کا عنوان ہے کامل ایمان، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کا خط ایمانداروں کو ایمان کی اس حالت میں داخل کرنا چاہتا ہے جہاں پر انہیں کوئی چیلنج نہ کر سکے، جہاں پر انہیں کوئی سوال نہ کر سکے کہ آپ اگر مسیحی ہیں تو آپ مسیحی ہونے کا ثبوت تو دینا۔ مقدس یعقوب کی مہربانی ہے کہ اس نے اعمال کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم اپنے اعمال سے یہ ثابت کریں کہ ہم ایماندار ہیں۔ مقدس یعقوب کے 2 باب کی 14ویں آیت سے 26ویں آیات میں مقدس یعقوب نے ایمان کو اپنا مین مضمون بنایا ہے، اور 14 سے 17 آیات میں اس نے باعمل ایمان کی بات کی ہے۔ پھر 18 سے 19ویں آیت میں اس نے مضبوط ایمان کی بات کی ہے، اور اب 20ویں سے 22ویں آیت میں وہ ایک کامل ایمان کی بات کرتا ہے۔ ایمان کی یہ مختلف صورتیں ایمان کو مضبوط، معیاری، کامل اور باعمل بناتی ہیں۔ آئیے ہم موجودہ مقررہ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں پر مقدس یعقوب نے ایک خوبصورت مثال کے ساتھ جو پرانے عہد نامے میں سے لی گئی ہے، ایمانداروں کو ایک کامل ایمان کی تصویر دکھائی ہے، لیکن اس نے ایڈریس کیا ہے، مخاطب کیا ہے اس آدمی کو جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کے ایمان کے ساتھ اعمال نہیں ہے، اور ایسے شخص کو جو ایماندار تو ہے لیکن اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، اس نے اس کا نام بھی بیان کر دیا ہے، اور اس نے ایڈریس کیا ہے 20ویں آیت میں: مگر اے نکمے آدمی۔ اور یہاں نکمہ آدمی وہ ہے مقدس یعقوب کی نظر میں جو ایمان تو رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، خدا ثالوث پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کو اپنے اعمال کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا، اور اس نے اس شخص کا نام کینوس یعنی نکمہ آدمی رکھا ہے۔ یونانی زبان میں جو کینوس ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا برتن جس کے پیندے میں سوراخ ہو، اور چاہے آپ اس میں جتنا مرضی پانی ڈالیں یا کوئی چیز ڈالیں، وہ اس میں سے نکلتی جائے گی، وہ اس میں نہیں ٹھہرے گی۔ یعنی نکمہ آدمی یا وہ آدمی جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن اعمال نہیں رکھتا، ایسا شخص ہے جس کے پیندے میں سوراخ ہے، اور اس کے اندر جتنی مرضی بائبل جائے، جتنی مرضی وہ دعا کرے، جو مرضی وہ رسومات کرے،
اس میں کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ اس کا ایمان تو ہے لیکن اس کے ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ ایسے شخص کو خداوند کے بندہ مقدس یعقوب نے ایڈریس کرتے ہوئے بتایا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمل کے بیکار ہے؟ یعنی اگر عمل نہیں ہے ایمان کے ساتھ تو ہم نکمے ہیں اور ہمارا ایمان بیکار ہے، کیونکہ ہم نے ثابت ہی نہیں کیا کہ ہم ایماندار ہیں، کیونکہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنے ہوں گے، تب ہی لوگ ہمیں جانیں گے کہ ہم ایماندار ہیں۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے دوسرے باب کی 21 آیت میں اس ایماندار کے سامنے جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ایک تصویر پیش کی ہے، اور وہ تصویر اس نے لی ہے پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی پہلی 19ویں آیات سے۔ اور مقدس یعقوب نے دکھایا ہے کہ گو کہ ابراہم کا ابتدائی ایمان اتنا مضبوط اور کامل نہیں تھا۔ اگر آپ 12ویں باب کی 10ویں سے 20ویں آیت دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، اور 16ویں باب کی پہلی 16 آیات دیکھیں تو وہاں پر ابراہم کا ایمان متزلزل پایا جاتا ہے، لیکن 22ویں باب میں پہلی 19 آیات میں ابراہم کو جب خدا نے اولاد کی سی نعمت دی، اور آپ جانتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں اسے اسحاق ملا، اور جب اسحاق جوان ہوا تو خدا نے اس کی پیاری چیز قربانی کے لیے مانگ لی، اور یہ مقدس ابراہم کا بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن اب کیونکہ مقدس ابراہم جو ہے وہ ایمان میں اتنا میچور ہو گیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا سے متعلق اس کے سارے کانسیپٹس اور تصورات بالکل صاف اور شفاف ہیں۔ ناظرین، جب ہم خدا کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم جان جاتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے۔ مقدس ابراہم کا جو ایمان ہے یہ کامل صورت اختیار کر چکا ہے۔ اب اس کے نزدیک خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہر کسی قربانی سے اعلیٰ اور اتم درجے کی ہے، اور یہاں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ ناظرین، یہاں پر ابراہم کے ایمان سے ہم ایماندار 3 بڑی چیزیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمانداروں کے باپ ابراہم کا ایمان خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہمارے باپ ابراہم کا ایمان 100% فرمانبرداری کا نمونہ ہے، اور تیسری بات کہ ہمارے ایمانداروں کے باپ ابراہم کا ایمان ہمیشہ خدا کو اول درجہ دیتا ہے۔ 3 بڑی نشانیاں ہیں کامل ایمان کی جو ایمانداروں کے باپ نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، جسے مقدس یعقوب نے ہمارے لیے ایک مثال قرار دے دیا ہے۔ یعنی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایمان، 100% فرمانبرداری کا ایمان، اور خدا کو اول درجہ دینے کا ایمان۔ ناظرین، جب ہمارے باپ ابراہم کو اپنا پیارا بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنا پیارا بیٹا قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کیا، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ابراہم کے ایمان کا تو صرف امتحان ہوا ہے جس میں وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس کامیابی کا نتیجہ اس کی راست بازی ہے، لیکن ناظرین قربانی اسحاق کی نہیں ہوئی، قربانی اس برے کی ہوئی ہے جس کا سر جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابراہم نے آئزک کے اوپر، اسحاق کے اوپر چھری چلائی
और उसको आवाज़ आई कि तो लड़के को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाना, और साथ ही वो बर्रा जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ था, जो 2000 साल बाद तमाम गुनाहगारों के लिए कुर्बान हुआ और उन्हें ईमानदारों का दर्जा दिया, वो मेरा और आपका नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह था। और वहाँ पर जो झाड़ियों में सींग है, ये वही है जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया था। सो नाज़रीन, ये कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का अक्स था जो 2000 साल बाद पूरा हुआ, और आज जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। नाज़रीन, मुक़द्दस याकूब ने अब्राहम के अमल से एक कामिल ईमान की तस्वीर पेश की है और हमें दर्स दिया है कि हमें भी अब्राहम की तरह अपने ईमान को अमाल के साथ कामिल करना है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा ही ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद मुक़द्दस याकूब ने पैदाइश 22वें बाब की पहली 19 आयात में हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो हमारे लिए आज चैलेंज बन गई है। खुदावंद इब्राहिम की तरह हमें तौफीक दे कि हमारा ईमान भी अब्राहम के ईमान की तरह बाअमल और कामिल हो, ताकि हम भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत रास्तबाज ठहराए जाएं। खुदावंद, अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमें माफ़ फरमा और हमें ऐसा ईमान दे जो अमल के साथ हो, हम साबित कर सके कि हम मसीही हैं। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,